آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ العلق کی آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 13 تک پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی ارأیت ان کذب وتولی۔ ارأیت کیا دیکھا آپ نے، الذی اس شخص ابو جہل کو جو ینہا روکتا ہے۔ فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو میرے کامل بندے کو نماز پڑھنے سے منع کرتا ہے؟ بعض مفسرین فرماتے ہیں اس وعید میں ہر وہ شخص داخل ہے جو اللہ تعالی کی اطاعت کرنے اور نماز پڑھنے سے روکے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالی جل شانہ ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ فرمایا اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں کو اس بات سے روکے کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ انہی مسجد میں داخل ہونا مناسب نہ تھا مگر ڈرتے ہوئے ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ یاد رہے کہ اس میں وہ صورتیں داخل نہیں جن میں کسی کو نماز پڑھنے یا عبادت کرنے سے روکنا جائز ہے، جیسے غصب کی ہوئی زمین میں نماز پڑھنے والے کو روکنا، مکروہ اوقات میں نماز پڑھنے والے کو روکنا، شوہر کا اپنی بیوی کو نفل نماز پڑھنے، نفلی روزہ اور نفلی اعتکاف کرنے سے روکنا وغیرہ۔ یوں نہیں مالک غلام کو اور اجیر خاص کو نوافل سے روک سکتا ہے، مگر فقہائے کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہم فرماتے ہیں کہ جو کراہت کے وقت نماز پڑھنے لگے تو اسے نماز سے نہ روکو، بعد میں مسئلہ سمجھا دو تاکہ اس آیت کی زد میں نہ آ جاؤ۔ مزید یہ کہ اور بھی کچھ لوگوں کو مسجد سے روکا جا سکتا ہے، جیسے ناسمجھ بچہ یا دیوانہ کو جسے پیشاب پخانہ کی تمیز نہ ہو، جس کے منہ سے کچے پیاز یا لہسن یا حقہ کی بو آ رہی ہو، جس کے جسم پر بدبودار زخم ہو، اور بد مذہب جس کے مسجد میں آنے سے فساد ہو۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھیں مسجد کسی کا ذاتی گھر نہیں ہے بلکہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنائی جاتی ہے، اور مسجد میں عبادت سے منع کرنے والوں کو قرآن کریم میں ظالم کہا گیا ہے۔ لہذا کسی کا یہ کہنا درست نہیں کہ اگر میری مرضی کا امام اس مسجد میں نہ ہوا تو میں اس کو تالا لگا دوں گا وغیرہ وغیرہ۔ عبداً ایک بندے کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اذا جب صلی وہ نماز پڑھتا ہے۔ فرمایا عبداً اذا صلی ہمارے ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ یہ آیتیں ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئیں۔ ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے منع کیا۔ یہ اشارہ ہے ابو جہل کی ان جسارت امیز حرکات کی طرف جو وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نماز سے روکنے کے لیے کیا کرتا تھا۔ مثلا ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ ابو جہل نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا تو اونٹ کی اوجڑی منگوا کر عین سجدے کی حالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پشت مبارک پر رکھوا دی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ابھی بچی تھیں، ان کو پتہ چلا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے بھاگم بھاگ حرم میں پہنچی اور اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے اس غلاظت کو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے اوپر سے ہٹایا۔ اسی طرح ایک اور موقع پر ابو جہل نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو نماز پڑھتے دیکھ کر آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی گردن مبارک میں چادر ڈال کر اس قدر زور سے مروڑا کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی آنکھیں ابل پڑیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سفر طائف سے واپسی کے زمانے میں بھی پیش آیا۔ اس واقعے کی تفسیر روایات میں یوں آتی ہے
کہ ابو جہل نے لات اور عزا کی قسم کھا کر کہا تھا کہ اگر اس نے پھر محمد کو اس طرح نماز پڑھتے دیکھا تو ان کی گردن رونٹ ڈالوں گا اور ان کا منہ خاک آلود کر دوں گا۔ ایک دن اس نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو حرم میں نماز پڑھتے دیکھا تو غصے میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو ڈانٹتے ہوئے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف بڑھا تاکہ اپنی قسم پوری کرے، مگر پھر یکدم دہشت زدہ ہو کر پیچھے بھاگ گیا۔ لوگوں نے پوچھا کیا ہوا، کیوں پیچھے بھاگ آئے، کیوں پیچھے ہٹ آئے؟ کہنے لگا کہ آگے بڑھنے پر مجھے اپنے اور محمد صلی اللہ تعالی وسلم کے درمیان حائل آگ سے بھری ہوئی ایک خندق اور ایک پروں والی کوئی مخلوق دکھائی دی جو میری تکہ بوٹی کرنے کو تیار تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ میرے قریب پھٹکتا تو فرشتے اس کے چیتھڑے اڑا دیتے۔ یہاں یہ نکتہ لائق توجہ ہے کہ پہلے دونوں واقعات کے حوالے سے ابو جہل کو ایسے کسی غیر معمولی یا غیر مروئی رد عمل کا تجربہ نہیں ہوا تھا۔ مفسرین کے نزدیک اس کی توجہ یہ ہے کہ پہلے دونوں واقعات کے زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی پشت پناہی کے لیے دنیوی اسباب کے طور پر جناب ابو طالب موجود تھے، جبکہ تیسرا واقعہ اس زمانے میں پیش آیا جب یہ دنیوی سہارا بھی موجود نہ رہا اور اب حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی حفاظت براہ راست اللہ تعالیٰ خود فرما رہا تھا۔ اس لیے اس وقت غیبی مدد کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی حفاظت کو یقینی بنایا گیا۔ آیات زیر مطالعہ میں خاص طور پر اسی واقعہ کا تذکرہ ہے۔ ارائیتا، کیا دیکھا آپ نے، ان اگر کان ہو وہ علی الہدی، ہدایت پر، فرمایا ارائیتا ان کان علی الہدی، بھلا دیکھو تو اگر وہ ہدایت پر ہوتا۔ اس آیت میں فرمایا اے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم، ذرا دیکھو تو اگر نماز سے روکنے والا وہ کافر ہدایت پر ہوتا اور دوسروں کو پرہیزگاری کا حکم دیتا تو وہ کتنے بلند مراتب حاصل کرتا۔ بہرحال نماز ایک بہت بڑی چیز ہے۔ جو نماز کے مقصد کو سمجھے گا وہ توحید کے مقام کو پائے گا، وہ اپنی عاجزی اور خدا کی بے نیازی کو سمجھے گا اور مخلوق پر کبھی ظلم نہیں کرے گا۔ اگر نمازی ہو کر ظلم زیادتی کا مرتکب ہوتا ہے تو جان لو کہ وہ نماز کا مطلب ہی نہیں سمجھا۔ جس نے نماز کے مقصد کو پا لیا وہ ہر قسم کی معصیت سے بچ گیا۔ الغرض فرمایا کہ یہ نماز پڑھنے سے روکے گا، اگرچہ نمازی ہدایت پر ہو یا تقوی کا حکم دیتا ہو۔ ہدایت کے اصل معنی ہے کسی شخص کو منزل مقصود کی طرف مہربانی کے ساتھ رہنمائی کرنا، اور ہدایت کرنا حقیقی معنی میں صرف اللہ تعالیٰ ہی کا فعل ہے، جس کے مختلف درجات ہیں۔ ہدایت کے 3 درجات ہیں۔ پہلا درجہ ہدایت کا عام ہے جو کائنات کی تمام مخلوقات کی تمام اقسام، جمادات، نباتات، حیوانات وغیرہ کو شامل ہے۔ اسی ہدایت عامہ کا ذکر قرآن کی آیت اعطیٰ کل شیء خلقہ ثم ہدیٰ۔ دوسرا درجہ ہدایت کا پہلے کے مقابلے میں خاص ہے، یعنی صرف ان چیزوں کے ساتھ مخصوص ہے جو ذوی العقول کہلاتی ہیں، یعنی انسان اور جن۔ یہ ہدایت انبیاء اور آسمانی کتابوں کے ذریعے ہر انسان کو پہنچتی ہے۔ پھر کوئی اس ہدایت کو قبول کر کے مومن ہو جاتا ہے اور کوئی انکار کر کے کافر ٹھہرتا ہے۔ تیسرا درجہ ہدایت کا اس سے بھی زیادہ خاص ہے جو صرف مومنین متقین کے ساتھ مخصوص ہے، اور اس ہدایت کا دوسرا نام توفیق ہے، یعنی ایسے اسباب و حالات پیدا کر دینا کہ قرآن ہدایت کا قبول کرنا اور ان پر عمل کرنا آسان ہو جائے اور ان کی خلاف ورزی دشوار ہو جائے۔ اس درجے کی وسعت غیر محدود اور درجات غیر متناہی ہیں۔ یہی درجہ انسان کی ترقی کا میدان ہے۔ قرآن کی متعدد آیات میں زیادتی کا ذکر ہے، مثلا والذین اہتدوا زادہم ہدی والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ یہی وہ میدان ہے جہاں بڑے بڑے رسول اور ولی اللہ آخر عمر تک ہدایت توفیق کی زیادتی کا طالب نظر آتے ہیں۔ ہدایت کی تشریح سے یہ سمجھ آ گیا کہ ہدایت ایسی چیز ہے جو سب کو حاصل بھی ہے، اور اس کے مزید درجات عالیہ حاصل کرنے سے کسی بڑے سے بڑے انسان کو بھی استغنا حاصل نہیں۔ اس لیے سورہ فاتح کی اہم دعا ہدایت قرار دی گئی ہے۔ ہدایت کی اس تشریح سے فہم قرآن میں بہت سے فوائد حاصل ہو گئے۔ اول یہ کہ قرآن میں کہیں تو ہدایت کو ہر مومن کافر بلکہ تمام مخلوقات کے لیے عام فرمایا گیا ہے، اور کہیں اس کو محض متقین کے ساتھ مخصوص لکھا گیا ہے جس میں ناواقف شخص کو تعارض کا شبہ ہو سکتا ہے۔ ہدایت کی اس تشریح کو سمجھنے سے یہ الجھن خود بخود دور ہو جائے گی کہ پہلا درجہ سب کو شامل ہے اور دوسرا درجہ مخصوص ہے۔ دوسرا فائدہ یہ کہ قرآن میں ایک طرف تو جگہ جگہ یہ ارشاد ہے کہ اللہ ظالمین یا فاسقین کو ہدایت نہیں فرماتے، اور دوسری طرف مقرر یہ ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت فرماتے ہیں۔ اس کا جواب بھی ہدایت کے درجات کی تشریح سے واضح ہو گیا کہ ہدایت عامہ سب کو کی جاتی ہے،
اور ہدایت کا تیسرا درجہ ظالمین و فاسقین کو نصیب نہیں ہوتا۔ تیسرا فائدہ یہ کہ ہدایت کے 3 درجات میں سے پہلا اور تیسرا درجہ بلا واسطہ اللہ کا فعل ہے، اس میں کسی نبی اور رسول کو دخل نہیں۔ نبی کا کام صرف ہدایت کی دوسرے درجے سے متعلق ہے۔ قرآن میں جہاں کی انبیاء کو ہادی قرار دیا گیا ہے وہ اسی دوسرے درجے کے اعتبار سے ہے، اور جہاں یہ ارشاد ہوا ہے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس کو چاہیں ہدایت نہیں کر سکتے، تو اس سے ہدایت کا تیسرا درجہ مراد ہے، یعنی توفیق دینا آپ کا کام نہیں۔ او یا ہمارا حکم دیتا ہو بالتقوی، تقوی کا، فرمایا ہوا ہمارا بالتقوی، یا وہ تقوی کی تعلیم دیتا ہو۔ آرائیتا، کیا دیکھا آپ نے، ان اگر کذب، اس نے جھٹلایا، وتولا، اور اس نے منہ موڑا۔ اخلاص، توحید اور عمل صالح کی تعلیم جس سے جہنم کی آگ سے انسان بچ سکتا ہے، تو کیا یہ چیزیں نماز پڑھنا، تقوی کی تعلیم دینا ایسی ہیں کہ ان کی مخالفت کی جائے اور اس پر اس کو دھمکیاں دی جائیں، یعنی نیک راہ پر ہوتا، بھلے کام سکھاتا تو کیا اچھا آدمی ہوتا، اب جو منہ موڑا تو ہمارا کیا بگاڑا۔ ان آیات سے 3 باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، گزشتہ لوگوں کی سرکشی میں غور کرنے سے بھی ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ والوں کو ایمان کے ذریعے جو درجے نصیب ہو سکتے تھے وہ بعد والوں کے لیے ممکن نہیں۔ نمبر 3، بڑا بد نصیب وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ اچھا موقع دے اور وہ اس سے فائدہ نہ اٹھائے۔ یا اللہ کریم، ہمیں اپنی نافرمانی اور سرکشی سے بچا۔ یا اللہ کریم، ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما اور دنیا اور شیطان کے دھوکے سے محفوظ فرما، اور اپنی آخرت کے بارے میں سچی فکر اور قیامت کے دن حقیقی خوف نصیب عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔